السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر سسٹرز، آپ لوگوں میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا اپنے کل کے ایکسپیرینس کے حوالے سے؟ آپ لوگوں نے اگر کچھ بھی سیکھا ہو، اور پھر جو میں نے ایکٹیویٹی دی تھی آپ لوگوں کو کہ آپ نے اپنے ارد گرد نعمتوں کے بارے میں سوچنا ہے اور الحمدللہ دل سے کہنا ہے، اور ان کو پھر استعمال کرنے کے حوالے سے بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو کیسے لگایا جائے۔ کسی نے غور کیا؟ اوکے، ہم نا سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. مختصر اللہ کی تعریف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کی نیکسٹ آیات کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کے بارے میں اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے بارے میں، پھر اسی کی تمام مملکت اور اس کا پھر آخر میں اسی کا اختیار، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو نا تھوڑا سا اس آیت پہ غور کروانا چاہوں گی کہ اس میں ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری ہی یا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، نستعین۔ یہاں پر سسٹر مائرہ آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل۔ جی الحمدللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے نا، نعبد کا و نستعین کا، بالکل لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل میں اور مخصوص انداز میں ایاک جی ایاک کہہ کے اس کو ڈیڈیکیٹڈ کر دیا۔ جی بالکل ایسا ہی۔ ایک ہمارا وائی فائی ہوتا ہے نا، شیئرڈ نیٹ ورک، جو ہم نے ایک جگہ پہ لگایا ہوتا ہے اور بڑے سارے لوگ اس کو ایٹ اے ٹائم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہمارا ہوتا ہے ڈیڈیکیٹڈ لائن جو باہر پول سے صرف آپ کے گھر میں آتی ہے، کسی اور کو نہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی۔ تو یہ ای آکا اللہ تعالیٰ کے کنیکشن کے ایگزیکٹلی، ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہمارا کنیکشن ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ عبد، عین بے دال، نعبد، اس میں جو حروف چھپے ہوئے ہیں وہ ہیں عبد کے۔ عبد کے میننگز ہوتے ہیں غلامی کے، عبادت سے یہاں پر مفہوم اس کا عبادت لیا گیا۔ جو عبادت ہوتی ہے نا، اس میں عاجزی اور خشوع کا معنی آتا ہے۔ عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، یعنی خود کو ذلیل سمجھ کے ایک اتنے بڑے کائنات کے خالق و مالک و مدبر کے سامنے ہم اپنے آپ کو رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم ہمارا وجود، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کل ایک تھوڑا سا انٹرو دیا تھا کہ ہم لوگ اگر اپنے آپ کو یہاں پر نوٹس کریں کہ ہمارا وجود، پھر ہمارا گھر، پھر اس کے بعد سٹی، پھر کنٹری، پھر اس کے بعد یہ پورا گلوب، پھر ہمارا سولر سسٹم، پھر اس سے آگے گلیکسیز، پھر اس سے آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان، اور پھر ہم اگر اپنا وجود محسوس کریں اتنی بڑی کائنات میں، تو ہم کہاں پر ہیں؟ اور وہ مالک جو جس کا عرش ان ساری چیزوں کے اوپر ہے، یہ اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو نا پائل اپ کرتے جائیں، کوئی 7 سکے لے لیں، ان کو پائل اپ کرتے جائیں، اور پھر اس کے اوپر ایک کوئی بڑا سا ایک لگا لیں، کوئی کٹورا یا کوئی بڑی چیز رکھ دیں،
پھر آپ دیکھیں ان سکوں کا وجود کتنا چھوٹا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا، یہ ہماری ایک ناقص عقل کے اکارڈنگ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے، اور پھر اس عرش کے اوپر کرسی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ جو خود ہوں گے، وہ کتنے بڑے ہوں گے، اس پوری کائنات سے زیادہ بڑے. اللہ اکبر. اگر ہم سوچیں تو ہمارا وجود کتنا چھوٹا ہے، اور ہمیں کس چیز کا غرور ہونا چاہیے؟ کسی بھی چیز کا نہیں. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیز سوچ کے اپنے اندر عاجزی لے کر آنی چاہیے، اور اسی عاجزی اور خشوع کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں پھر اللہ کی عبادت میں سرور بھی آئے گا، اور پھر عبادت کا صحیح حق ادا ہوگا. بیسیکلی سسٹر مائرہ، آپ نے یہ ایک حدیث سنی ہوگی، یہ حدیث قدسی ہے کہ عبادت اس طرح کرنی چاہیے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں، جی اور بالکل. اگر یہ والی کیفیت نہ آ رہی ہو تو پھر اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا ہمیں. ہمیں بالکل اس ٹائم جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی اور ہے. عبادت جس کی جائے، لائک اب میں آپ کو یہاں سے اگزامپل دوں گی کہ آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں، کہیں پر پڑھتے ہیں، تو آپ اپنے ٹیچر سے ہی کوشچن کریں گے نا. اگر پڑھتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے گی تو آپ انہی سے ہیلپ مانگیں گے نا. اگر آپ امپلائی ہیں کسی بھی انڈسٹری میں، کسی فرم میں، کسی بھی آپ ورک پلیس میں، تو آپ کو وہاں پر کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو، تو آپ اپنے بوس سے ہی کہیں گے نا، کیونکہ آپ انہیں سرو کر رہے ہیں، انہیں سروسز دے رہے ہیں. تو obviously ایک جینین سی ریزن ہے کہ آپ انہی سے مدد مانگیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت مینز بندگی. بندگی مینز کہ تذلل اور اچھا. عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار کرنا، ہائی پیک پہ جا کے خود کو ذلیل سمجھ کے اللہ کے سامنے پیش کرنا. تو یہ اتنا کچھ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو ہم سرو کر رہے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگیں گے نا. وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا کہ اختصاص کے ساتھ، وہ بھی ایک مخصوص کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ میری عبادت کرتے ہو تو مجھ سے ہی مدد مانگو. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اس دعا کے ذریعے، کیونکہ یہ ہم لوگوں نے کل ڈسکس کیا تھا، یہ ایک دعا بھی ہے. اور یہاں پر ایک اگر تھوڑی سی ہم گرامر پہ ڈسکشن کریں تو ضمیر کو فعل بنا دینا، یعنی ایاک، مفعول کو ہم جب مفعول کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نا، یہ کا، اس کو پورا ایک فعل بنا دیا ایاک. تو یہ جو ایک انداز ہے نا عربک کا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بالکل اسی کے لیے اونلی، صرف اور صرف اسی کے لیے. اس کو ہم اپنی جو سمپل لینگویج میں یہ کہہ سکتے ہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور اگر ہم اس کے ساتھ یہاں پر اب ہم تھوڑی سی، میں آپ کو دنیاوی معاملات کے حوالے سے بتاؤں گی. یہاں پر لوگوں کو تھوڑی سی مسکنسپشن یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. جیسے ہم یہاں پر اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے. اور اسی چکر میں پھنس کے نا لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ شرک کا دوسرے ارتکاب کر لوگوں سے لیتے ہیں. مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ یہی کی کبھی. صفات دوسرے انسانوں کو دے دیتے ہیں، بس اس لیے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جائز ہیں. اور ایک اور بات مائرہ بڑی مزے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری تخلیق کی ہے نا ہمارے جسم کی، اس کے اندر ایک بلٹ ان فیچر رکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ اس میں سجدہ رکھا ہوا ہے، جھکنا، عاجزی کرنا رکھا ہوا ہے. اور بالکل جب ہم اللہ کے آگے سجدہ ہی نہ کرتے تو پھر ہم جگہ جگہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. انسان دوسرے انسان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی جھکانے میں نا ہم غلوب کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ ایک شعر بھی ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں کو نجات. بالکل یہ ایک سجدہ جسے ہم سجدہ سمجھ کے کریں، عبادت سمجھ کے کریں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کے کریں، تو وہ ہمیں دنیا کے تمام سجدوں سے نہ بچا دیتا ہے. بالکل. جگہ تو جگہ یہ ہمیں ہمارا ٹکرے صحیح مارنی سے. ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. ہم ساری زندگی دور ہی غلط نوک کرتے رہتے ہیں. یہ ہمیں صحیح ڈائریکشن کہہ نہیں رہی پتا. ہیں. ہم کیا نالج کر رہے نہیں ہے ہوتے نا. ہیں؟ ہم اور انسانوں سے امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری قسمت ایسی کیوں ہے، یہ ہے تو وہ ہے.
یہ بھول جاتے ہیں کہ یا کا نستعین بھی تو وہی ہے جس کی یا کا نعبدو جس کے لیے آپ نے کیا ہے. یہ وہ وعدے ہوں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیے بھی ہیں اور ہمیں دیے بھی ہیں. کمٹمنٹ ہے یہ. ایگزیکٹلی. بیسیکلی ہم نے توحید کا علم ہی نہیں نا حاصل کیا کہ توحید بالکل. کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اس کے اسماء و صفات. اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی، ہم نے کسی بھی جگہ پر جانا ہو، کوئی آفس ہو، کوئی سٹی ہو، ہم اس کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں ٹریفک کی مثال لے لیتے ہیں. یہ ہاں جی. ہماری ایوری ڈے لائف کا پارٹ ہے کہ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں روڈز پہ ڈرائیو کرنا ہوتا ہے یا کہیں پر جانا ہوتا ہے، تو ہم سارے سگنلز ہی یہاں پر یوں کریں گے تو یوں ہوگا، اور اگر یوں نہ کیا تو پھر ہمیں چلان ہو سکتا ہے. ایسے ہی. لیکن ہم سب سے بڑی بیوقوفی کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے معاملے میں ہی ہم لوگ جو ہے نا بالکل نالائکی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے ایزی لیا ہوا ہے. بہت ایکسٹرا ایزی نعوذ لیا ہوا. باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اسماء و صفات کا علم عطا فرمائے. اور آمین. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. بالکل. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں سن رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ مطلب ان کی یہ صفت ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے گلے میں اللہ تعالیٰ توبہ نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ اتنا ڈیلیکیٹلی سنتے ہیں. وہ جیسا کہ آتا ہے نا سورۃ ملک میں، اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ہوں. بھلا وہی نہ جانے گا؟ اب آپ اپنے گھر میں کوئی چیز بنائیں، کچھ رکھیں، اور آپ کو باہر سے کوئی بندہ آ کے کہے کہ یہ چیز یہاں نہیں آ پڑی، تو آپ کہیں گے نہیں مجھے زیادہ پتا ہے. ایسے ہی ہے. اللہ نوز بیٹر. اچھا، ہم ایک اور بھی چیز میں یہ بتاؤں گی کہ جو نا مدد ہوتی ہے نا، مدد اس کو ہم قیاس کرتے ہیں بندوں کی مدد کے ساتھ. جیسے بندوں سے ہم لوگ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، اب یہ جیسے دنیا ہے نا، آپ بڑے افسر سے ملنا ہو تو پہلے چھوٹے سے ملنا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کا اس سے آگے کام بناتا ہے، اس سے آگے، پھر اس طرح آپ اس افسر کو اپروچ کر لیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بندوں جیسا ہے ہی نہیں. وہ تو اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہے. بالکل. آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً آنسر کرتے ہیں. وہ ہمارا علم ہی اتنا چھوٹا ہے، ہم نے اس کے اوپر اتنی زیادہ کورنگ کر لی ہوئی ہے نا دنیاوی رنگوں کی، کہ ہمیں اللہ کا رنگ ہی نہیں محسوس ہوتا. ہاں جی. اور اس کی ان ساری وجہ سے نا پھر ہمیں وہ تسلی اور وہ سکون نہیں آ رہا ہوتا جو آنا چاہیے. اس کا سب سے جو مین پارٹ ہے ہماری، جہاں پر ہماری غلطی ہے، اس کا جو سب سے مین ریزن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ سے بہت ہی دور ہیں، سمجھنے سے بھی دور ہیں. نہ تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے پھر ہمیں جو عبادت ہوتی ہے نا ان میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا. بیسیکلی عبادت تو محسوس ہی تب ہوگی نا جب ہم محسوس کر کے کریں گے، پورے کانشیس سے کریں گے. ہم تو آٹو پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سارا کچھ کر کر آگے بعد میں پتہ ہی نہیں. ڈاکٹر سارا، میں یہ پڑھ رہی تھی کہ ہم نے روز نماز میں، جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم روز اس کو نماز میں پڑھتے ہیں. دن میں کتنی مرتبہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. اور بس صرف یہ لفظ ہیں، وہی آپ کی والی بات، یہ آٹو لفظ ہیں، مجھے نکل آتے ہیں اور بس ہم 3-4 منٹ میں نماز پڑھ کے تو فارغ ہو جاتے ہیں. نماز کا ہم تو حق ہی نہیں ادا کرتے. اب یہ دیکھیں نا، ایا کا نعبدو، ان دو لفظوں میں پراپر ایک پوری کمٹمنٹ ہے. اور ایک اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے اپلائی کریں تو پتہ لگتا ہے کتنی زیادہ کمٹمنٹس ہیں. میں نے کچھ لسٹ ڈاؤن کی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ اللہ جی. تعالیٰ میں اپنی ساری خواہشات آپ کی غلامی میں دیتی ہوں. پہلی کمٹمنٹ. دوسری ہوں. کمٹمنٹ، آپ جو کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے. تیسری کمٹمنٹ کہ ہوں. سب عبادت کا اختیار صرف آپ کے لیے ہی ہے، ساری عبادت میں آپ کے لیے خالص کروں گی. پھر اگلی کہ اللہ کی مرضی کو ہی اپنی مرضی بنانا ہے. جیسے اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ تسلیم، بغیر سوال، بغیر کسی بیچ میں کوئی مغالطے نکالیں، کوئی اپنے دیکھیں ہمارے دل ہے نا، ہم چاہتے ہیں یہ کام میرے مطابق ہو، لیکن بہت اسباب کرنے کے باوجود بھی وہ کام آپ کے مطابق نہیں ہو رہے ہوتے کئی دفعہ. لیکن اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم پھر بھی وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، سگنلز دے رہا ہوتا ہے، رکاوٹیں ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے. ہم اس کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ اللہ کی کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ، کہ میں ہی میری عبادت کرو اور میں ہی تم سے میرے سے ہی مدد مانگو. تو اس نے جو لکھا ہے ہونا تو وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈنا، وہ خوش رکھے تو الحمدللہ، وہ آپ سے چھین لے تو الحمدللہ. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ایک وعدہ کر رہے ہیں یہاں پہ ایاک نعبد میں، کہ آپ ہر چیز، ہر روز، ہر
दिन के आने की एक एक घड़ी हमारी सिर्फ अल्लाह ताला आपके हुक्म के मुताबिक होगी। तो आया हम सारी जिंदगी जो हम सारा दिन में जो गुजार रहे होते हैं वक्त, कितने अमल हमारे हैं ऐसे? कौन सा अमल है जो आप बड़े फख्र से कह सकते हैं कि ये मेरा अल्लाह के मुताबिक है? कुछ भी नहीं होता। ये यहाँ पे लफ्ज़ है इय्याका, ओनली फॉर यू। तो कौन सी हमारी ऐसी बात है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है? मैं आज इसके बारे में सोच रही थी और मैं परेशान हो रही थी कि हमें ये बड़ी फिक्र होती है, फलां नाराज हो जाएगा, उसके सामने ये बात नहीं करनी, ना भाई मामा ना देख लें गुस्सा कर जाएंगी, पापा के सामने इस तरह बिहेव करना है, कोई गेस्ट आ गया तो नहीं नहीं भाई इनका बड़ा तकद्दुस और एहतराम है, तो भाई इनके सामने हमने ऊंचा भी नहीं बोलना, आपस में भी कोई फजूल मजाक नहीं करना। वो सब हमें फिक्र होती है। लेकिन जो उन सब का मालिक है, हमारा राजिक है, खालिक है, उसकी हमें फिक्र ही नहीं होती। हम एक मामूली इंसान की गलत बात पे भी कहते हैं जी जी आप ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे खौफ होता है, उसकी बड़ाई का खौफ होता है। नाउजुबिल्ला, वो जबकि बड़ा नहीं है दुनियावी लिहाज से, सिर्फ अपने मुकाम और अपनी पोजीशन के लिहाज से, तो हम उसकी फिक्र में बड़ा हो रहे होते हैं। ये हमें फिक्र नहीं होती कि अल्लाह ताला ने हमारे से एक कमिटमेंट की हुई है, इय्याका नअबुदु, कि सिर्फ डेडिकेटेड ओनली फॉर यू हमारी तमाम इबादतें। तो ये किसी के आगे झुकना, किसी के गलत को भी ठीक कहना, ये सब कुछ भी हमारे ये आबिदून में आता है। ऐसे ही डॉक्टर साहरा। अच्छा मेरा जी इंशाल्लाह मैं आपको ना एक बात और भी बताऊंगी। यहाँ पर देखें, वो वो रब है ना हमारा, और रब की जो वो तीन क्वालिटीज को जो फुलफिल करता है वो रब होता है। यानी वो बिल्कुल। खालिक, मालिक, मालिक, राजिक। मुदब्बिर, प्लानिंग भी है वो। जी। अब अल्लाह की प्लानिंग के हवाले से मैं ये देख रही थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, कि वो निकले हैं मदियन की तरफ, और वहां जा रहे हैं, उनके तो पाँव में जूता भी जो था वो चल चल के टूट गया, पाँव जो थे वो छाले बन गए। हम्म। जैसे ही वो मदियन पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को देखा है। उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उनको पानी पिला दिया, उनके सॉरी बकरियों को। और उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। और आजकल एक जॉबलेस होना बहुत बड़ा, यू नो एक बहुत बड़ा ऐसे बंदा जैसे डिप्रेस हो गया है, उसकी दुनिया ही लुट गई है, वो ये हम्म। समझ रहा है। और उनके पास जॉब भी नहीं थी। अल्लाह ताला ने उनका कैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया 8 साल के लिए, बिल्कुल। बीवी भी मिल गई उनको, रेजिडेंस भी मिल गई, और सोहबत सालेह, नबी की सोहबत भी मिल गई। बिल्कुल। और फिर जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी प्रमोशन कैसे की है, उनको नबूवत का ताज पहना के। माशाल्लाह। और हम लोग देखें, हम कितने प्लान्स करते हैं, और ये सारे प्लान्स के बाद हम लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। और उसके रब होने की वजह से हमें इतनी भी फिक्र, हमें फिक्र करनी चाहिए, हमें अपनी प्लानिंग्स करनी चाहिए, हम अपनी डेली की रूटीन सेट करनी चाहिए, बट हमें इतना ज्यादा वरीड नहीं होना चाहिए कि क्या बनेगा, मेरा मेरा तो कुछ रहा ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ। इस तरह की चीजें नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि वो डॉक्टर एक ये प्लानर बड़ा, बैठा हुआ है ना हाँ हमारे सामने। ये बड़ा मशहूर अभी आज, ये एक है कॉल किसी का, कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, हमारे इसी तवक्कल की कमी है सिर्फ। तो ये जो हम इधर उधर की चीजें ढूंढ रहे होते हम्म हैं, कोई ना कोई और रास्ते निकाल रहे होते हैं, ये जो आप कह रही हैं कि उनको अल्लाह ताला ने नवाजा, मैं ये मैं पता है तवक्कुल क्या है। कहती हूँ, जी। डॉक्टर साहब आपकी मैं आवाज। पता है क्या कहती हूँ, ये देर है अंधेर नहीं वाले में। जी। मेरा कॉन्सेप्ट, जी अब आ रही है मेरी हाँ आवाज। जी आ रही है। मैं ना ये जो देर है अंधेर है वाले मैंने डायलॉग में, जी 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 बताएं। आवाज आ रही है मेरी आपको। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही जी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है ना, देर है अंधेर नहीं, जी। इस वाले कॉन्सेप्ट में मेरा पता है क्या कॉन्सेप्ट है। मैं कहती हूँ ना तो देर है और अंधेर तो है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी वो जुमले में अवेलेबल है ना, ये वाला, ये अप्रोच। बिल्कुल। लेकिन मैं कहती हूँ देर भी नहीं है, उसका एक मखसूस वक्त मुकर्रर है, और अल्लाह की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो काम उसी टाइम पे होना है, उससे पहले हम वो कर ही नहीं सकते। ये क्योंकि भी जब वो इरादा करता है तो वो अल्लाह ताला को तो सिर्फ कुन कहने की जरूरत है। अल्लाह ताला कहते हैं कुन, तन फयकून हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। क्या ख्याल है, मेरी वैसे ये अप्रोच थी। आपकी अप्रोच तो बेहतरीन है। हम ये देखें, ये इंसानी अकल है ना, कि उसको मैं इस तरीके से परसीव कर रही थी, और जब हम बैठ के इस पर तफक्कुर और तदब्बुर कर रहे हैं, तो इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आया कि देर तो है ही नहीं। अल्लाह ताला ने सब काम अपने वक्त पे प्लान किए हैं, हम्म तभी होने हैं।
ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. ہماری ناقص عقل میں بات نہیں آتی نا کہ بالکل. اللہ اور تعالیٰ کے کیونکہ کاموں میں کیونکہ ہم کہیں بھی دیر نہیں. انسان ہے نا، اور ہمارا یہ جو نسیان ہے نا، یہ بڑی افراتفری میں ہے. میرا کام سب سے پہلے ہو جائے، ابھی ہو جائے، بس ابھی میں نے مانگا، ہاتھ اٹھایا اور میں دوبارہ ادھر جائے نماز طے کر کے اٹھوں تو بس مجھے مل جانا چاہیے. ہم اتنے افراتفری میں ہیں. ہاں یہ چیز آج کل نا، اس چیز کو سب لوگ وہ بہت زیادہ کوئک سروس چاہ رہے ہوتے ہیں نا. ہاں جیسے آپ نے فوڈ پانڈا آرڈر کیا تو آپ 5 منٹ میں وہ آپ کو ساری ڈائریکشن بتا رہا تھا. ہم اپنی دعاؤں کو بھی اسی طرح ایک نا اس اسکرین کے اوپر دیکھنا چاہ رہے تھے. اچھا یہ دعا میں نے مانگی ہے، اب یہ چیز یہاں سے چل پڑی ہے، وہ میرے پاس پہنچنے والی ہے. اور ہم ڈاکٹر اپنے صاحب، مائنڈ میپنگ اس طرح سے کر ہاں رہے ہوتے جی، ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ مانگ کے بھول جاتے ہیں اور جب وہ آپ کو ملتی ہے نا، اس کی پوری کی پوری چین آپ کے آگے ایک دم آنے لگ جاتی ہے کہ وہ یہ میں نے تب مانگا تھا، اس کے یہ ذرائع بنے اور یہ ان وسائل سے میرے تک پہنچا. ہوں ایگزیکٹلی. اور ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ہم سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم یقین کے ساتھ مانگ ہی نہیں رہے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے یقین دلا دیتا ہے کہ دیکھو تم نے تو بے یقینی میں مانگا تھا، میں نے پھر بھی تمہیں دے دیا. اور اگر ہم یقین سے مانگے تو وہ رب ہم سے کتنا راضی ہو. بالکل ایسے ہی. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی. جی پلیز. یہ جو بات ہو رہی ہے نا دیر ہے، اس میں ایک جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی مل جائے. تو میں نے کسی کا سنا تھا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ دیر جب ہوتی ہے نا تو وہ تو ڈائریکٹ اس میں اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مل جاتی ہے. جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ملتا ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا اس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جب مناسب ہوگا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے وہ ہمیں مل جائے گا. ہاں جی بالکل. ابھی ڈاکٹر سائرہ نے یہی تو ایکسپلین کیا ہے کہ دیر ہمارا بنایا ہوا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں کوئی چیز دیر نہیں ہے، وہ اپنے وقت مقررہ پہ جی ہی ہونی ہے. ہم اس کو دیر بنا دیتے ہیں. جیسے سب سے پہلے میں نے بھی یہی کہا تھا کہ دیر ہے دیر نہیں، تو ڈاکٹر سائرہ نے بھی ہماری اس جی میں تشہیر کی اس چیز کی کہ یہ نہیں ہے ایسے. جی ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ دیر کے حوالے سے، کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا دیر کے بعد، پھر ہمارا پتہ ہے کیا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس چیز کو لے کے. ہم کہتے ہیں یہ چیز اس وقت ہی ملنی چاہیے تھی، یہ اس کے ملنے کا بالکل ٹھیک ٹائم ہے، اللہ نے بالکل صحیح وقت پہ مجھے دی ہے. اگر یہ مجھے اس وقت پہ مل جاتی تو شاید میں اس کو سنبھال نہ پاتا، اس کی قدر نہ ہوتی، یا پھر یہ میری دسترس سے کہیں دور چلی جاتی. تو یہ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. کچھ یہ جو ہے نا یہ چیزیں کچھ لوگ سوچتے ہیں ایسا، لیکن کچھ لوگ تو بےچارے ان کو موقع ہی نہیں ملتا سوچنے کا، وہ گمشدہ ہی رہتے ہیں، اپنے معاملات میں کھوئے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اسی سے ہی مدد مانگنے کی ہمیں توفیق ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے جسے مدد مانگی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ہم سے کوئی ایک سے دوسری بار کام کہہ دے نا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا، اس کو میں ہی نظر آتا ہوں ہر بار، اس کو اور کوئی بندہ ہی نہیں لگتا نظر آتا، اس کے تو سارے کام مجھ سے ہی وابستہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے نا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اختیارات کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں اور وسیع اختیارات ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس محدود وسائل ہیں. چاہے ہم لوگ بہت زیادہ وسائل بھی لے لیں، ہم بہت زیادہ ایک ہمارے پاس اللہ معاف کرے اٹرنل پاور تو نہیں آ سکتی، لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اتنی ڈیٹیل میں نعمتیں اور اتنا کچھ عطا کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم سے کوئی مانگتا رہے تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہماری نعمتیں کہیں کم ہی نہ ہو جائیں. ہم اس کو دیں گے تو ہمارا معاملہ کہیں کم نہ پڑنا شروع ہو جائے یا وہ امیر نہ ہو جائے، تو ہمارے مائنڈ میں ایسے خیالات آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات کچھ یوں ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی اینڈ تک آخری بندہ جو پیدا ہونا ہے نا، آخری بشر پیدا ہونا ہے اس تک، اور جتنے جنات تمام مخلوقات ایک میدان میں اکٹھی ہو جائیں اور ان کو جو جو چاہیے، ان کی جو جو ڈیمانڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کر دیں گے. لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر میں اگر سوئی کو ڈبو کے نکالا جائے تو اس کے اوپر پانی لگا ہوتا ہے نا، اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. تو اس کے اوپر کتنا پانی لگ جاتا ہے، اور سمندر کے اندر کیا کمی آ جاتی ہے؟ کچھ نہیں اس کا بگڑتا، اس کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کی جو اللہ کے جو بہت ہی وسیع وسائل ہیں، لامحدود اللہ کے پاس جو وسائل اور نعمتیں اور طاقتیں ہیں، اس میں 1% بھی، پرسنٹ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، اس میں 99% تک بھی کمی نہیں آتی، ایک قطرہ بھی نہیں کم ہوتا. بس ہمیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے
اللہ کو سمجھ کے اس سے مانگ سکیں کہ ہم دیکھیں. میں ایک دن سوچ رہی تھی کہ سم ٹائم ہم لوگوں نے نا اپنے فون میں کانٹیکٹ میں نا اس طرح سے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بندہ جو ہے نا یہ صرف اسی کام کے قابل ہے, اس کو یہی کہا جائے, ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی ہم لوگوں نے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن پوچھنا تو ہم اس سے پوچھیں گے, یہ بہتر آنسر کر سکتا ہے. اچھا اگر ہم نے کوئی ویسے کوئی کسی اور حوالے, اس کی اسپیشلٹی کہیں کسی اور چیز میں ہے, اگر میں نے لا کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا تو یہ فلاں فلاں سے میں لوں. اگر میں نے آؤٹنگ کرنے جانا ہے, کہیں آؤٹ آف سٹی جانا ہے, تو کسی اور سٹی کے حوالے سے میں نے کوئی چیزیں پوچھنی ہے تو میں اس سے کانٹیکٹ کروں. یعنی ہم نے ایک نا وہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے لوگوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے, لیکن ہمیں نالج نہیں ہے نا. بالکل, وہ تو اسی لیے ہمیں ناممکنات نالج کا نہ رب ہے اور ہم ممکن چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ناممکنات کا بھی ہم رب ہے. اور جب ہمارے سامنے ناممکن ممکن میں کنورٹ ہوتا ہے نا, پھر ایک سیکنڈ کے لیے تو ہمارا وجود جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ کی اس پاور کو کہ وہ ناممکن کو ممکن میں کنورٹ کر دیتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم کھو جاتے ہیں, کھوئی ہوئی مخلوق ہے, اور پھر ہم اپنے اسی دنیا کی رنگینیوں میں, اپنے دوست احباب, اپنے معاملات میں کھو جاتے ہیں, اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اپنی طاقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. یہ جو معاملات ہیں نا, یہ اس وقت ہماری غفلت دور ہونی ہے جب ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی ایک غار میں بند کر کے تو سوچیں گے کہ ہمارا وجود کس قابل ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ہے. اتنا کچھ اگر مجھے خود سے خریدنا پڑے تو شاید میری ساری انرجی صلاحیتیں لگ جائے تو میں تو اپنے پورے دن کی آکسیجن بھی پوری نہ کر سکوں. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو اپنے بلڈ کی فلٹریشن کا کوئی بندوبست نہ, جن کو ڈائلسس ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں, 10-10 15-15 ہزار پر ڈے. اگر کوئی اتنی ارننگ کرتا بھی ہے تو وہ بھی تنگ پڑ جاتا ہے کہ یہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ فرمائے اور اس کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے اور اس سے صرف اور صرف اسی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اس یہاں میں پر اب ایک اور چیز آتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں لوگوں سے کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے. مجھے جیسا کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اچھا ماہرہ مجھے یہ فلاں لیٹر ٹائپ کر دو, یا مجھے کوئی میل کر دو, یا مجھے یہ اس ویب سائٹ سے یہ ڈیٹا نکال کے دے دو, تو وہ بھی کہنا کیا شرک ہے؟ نہیں نہیں نہیں, نہیں, وہ شرک ایسا نہیں, نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کو بھی تو انسانوں کی مدد درکار تھی نا. ایگزیکٹلی, بالکل آپ جب ٹھیک کہہ حضرت رہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, سورۃ صاف کی آیات میں آتا ہے, من انصاری اللہ, اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہوگا, تو انہوں نے بھی تو اللہ کے کاموں کے لیے مدد مانگی تھی نا انسان سے. اور اللہ تعالیٰ خود بھی تو فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں, تعاونوا علی البر والتقوی, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس چیز میں شرک میں نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ ہم بیمار زندہ ہو لوگوں جاتے ہیں کے تو لیے ہے. ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ہاں جی, ہم، یہ جو حیات ہے ان کے لیے ہے, جو حیات نہیں ہے ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی, ان سے نہیں ہم مدد مانگ سکتے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک بندہ اگر طاقت رکھتا ہی نہیں ہے تو ہم اس سے مدد مانگے, اسے پکاریں, تو کیا وہ ہماری مدد کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. تو ہمارا یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں نا, وہ تو بیچارے اپنے کپڑے نہیں بدل سکتے, اپنی چیزوں کو درست طریقے سے نہیں سیٹل ڈاؤن کر سکتے. ایون دو کہ وہ تو سانس بھی نہیں لے سکتے, کھا بھی نہیں سکتے, قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو پھر ہم ان سے اگر مانگیں گے تو یہ ہماری حماقت نہیں ہوگی؟ یا بتوں سے جو لوگ مانگتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں, یا مختلف لوگوں نے اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں, کچھ مخصوص دنوں میں وہ کہتے ہیں اس دن کو دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی, کہ اللہ عالم اور کیا کیا ان کے مشرکانہ عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب لوگوں کو. ان آیات سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, توحید ہی توحید صرف نظر آ رہی ہے. اور مجھے تو اس آیت میں بالکل. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اتنی زیادہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن نظر آئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں 2 جگہ ڈفرینٹ طریقے سے کروائی ہے کمٹمنٹ. ہم ایک جگہ ہم جب قیام میں کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یہ کمٹ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو تشہد میں بھی لے گئے ہیں. تشہد میں بھی ہم نے پھر کمٹمنٹ کی ہے, التحیات للہ, التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہمیں قسم ہے کہ ہماری لسانی, مالی اور تمام تر عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ ہم نے 2 جگہ کمٹمنٹ کی ہے, لیکن پوری نماز میں ہمیں ترجمہ ہی نہیں کسی کو پوری طرح آتا ہوتا, وہ آٹو پائلٹ پہ لگایا ہوتا, ہم نے ایک دم سب تلاوت کیا اور فٹافٹ ختم کر دیا, سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے شروع
نماز شروع بھی ہم نے اس عہد کے ساتھ کی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کا اینڈ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا، لیکن فٹ سے اٹھ کے پھر کسی انسان کے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے اور فلاں ہے اور فلاں، اور پھر اسی کے ترلے اسی کی گنتے ہیں۔ اچھا ہمارا یہ ایک بات کہوں میں آپ سے یہاں پر، جی یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم آٹو موڈ پہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نا کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ اپنی نمازوں کو موڈیفائی کریں۔ موڈیفائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ایڈ کر لیں، مینس کہ اس کے اندر جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کی جگہ ہم جو آلٹرنیٹ جو سٹارٹر ہے، استفتاح ہے، وہ ہم پڑھیں ہوں نماز کے، جیسے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، پھر اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ اور اس پتہ کے آپ کو علاوہ ہم کیوں نہیں یہ سب کچھ کرتے؟ ہم آٹو پائلٹ پہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کیونکہ کیونکہ صرف انسان اٹینڈنس سہولت پوری پسند ہے کرتے نا۔ ہیں، ہم اپنی نماز کی اٹینڈنس پوری کرتے ہیں کہ نکل رہی ہے جلدی سے 4 فرض پڑھ لو، 2 فرض ہیں پڑھ لو، یہ 3 فرض ہیں پڑھ لو۔ ہم نے نماز کو نماز تو سمجھا ہی نہیں، اس کو ہم نے، نماز تو ایک کمپلیٹ دعا ہے، دعا تو مانگنے جاتا ہی نہیں، بس جلدی جلدی کہتے ہیں ہماری اٹینڈنس لگ جائے، سمجھ ہمیں آئی ہے نہیں آئی کوئی بات نہیں، اسی لیے تو بالکل ہمارے صحیح کہہ رہی ہیں نہیں آپ، عبادت کا مطلب نہیں نا سمجھ پائے ہم لوگ۔ ہے۔ بات یہ ہے، اگر نماز پڑھتے وقت ہمیں یہ خیال آ جائے نا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ایک غلام جو ہوتا ہے وہ کس طرح کھڑا ہوتا ہے اپنے مالک کے سامنے؟ وہ بالکل صرف وہی عاجز ہو بات کے کرتا ہے جو سر مالک جھکا کے، کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاتھ باندھ ہاں، کے عاجز سر جھکا ہوا، اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے شاید کہ آج کل تو غلاموں کا کوئی ہے نہیں اتنا ٹرینڈ، لیکن آج کل جو باس امپلائی کا جو کنیکشن ہوا ہے وہ عام انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ اس میں سب سے جو چیز آتی ہے نا مین، امپلائی کوئی بھی ہوتا ہے وہ اپنے باس کے سامنے جا کے کتنا عاجز ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے وہ اس کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ ہم تعوذ میں جو کرتے ہیں کہ صرف ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نا آج ایک پڑھ رہی تھی کہ ایک نا خنزب شیطان ہوتا ہے، شیطان کا نیم ہے، وہ نماز میں بہت تنگ کرتا ہے، تھوکتا ہے وہ نماز کے ہمیں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نماز شروع کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا 1 پڑھی 2 پڑھی 3 پڑھی کتنی پڑھی، تو ہوں وہ جو شیطان ہے نا خنزب، وہ اس کو نا وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں نا آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک یہ ابن ماجہ میں، احمد میں اور ابو داؤد میں بھی آتی ہے یہ دعا تو نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ و نفثہ و حمزہ، کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے، اس کی پھونک سے، اس کی تھوک سے اور اس کے چوکے سے، یعنی وہ فنگر سے میں ٹچ کر کے بھی، جیسے ہم کسی کو ٹچ کر کے کہتے ہیں نا یہ میری ذرا بات سنو، ہوں اس طرح سے۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ پھونکے بھی مارتا ہے، پتہ نہیں کچھ پڑھ کے ہی مارتا ہوگا، یا پتہ جو ہمیں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے نا اس دنیا میں قیامت بالکل تک، پھر وہ تھوکتا بھی ہے، اور پھر وہ چوکے لگانا مینس کہ وہ فنگر سے ٹچ کر کے بھی کسی کو، جس طرح ہم کرتے ہیں نا ذرا سنو نا، یوں سنو نا ذرا میری بات، پوک کرتے ہیں، سو ذرا اس ذرا طرح دھکا بھی نہیں لگ رہا ہوتا اور اس کو ٹچ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں وہ والا سین، یہ اس طرح سے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ میں ابھی گروپ تو میں اللہ تعالیٰ سے جب میں ہم بھی آپ کو اس تھوڑی دیر کی ان بعد گروپ میں ایک پکچر شیئر کروں گی سب کو، تو وہ اس کو ضرور دیکھیے گا، وہ اس کے پوک کرنے کا آپ اس کو ایز اے پوکنگ پورٹری کر لیجیے گا۔ ہم، تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نا نماز میں ایڈ کرنی چاہیے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی ہمارا نا فوکس زیادہ بلٹ ہوگا بالکل نماز میں، جب ہم پورے فوکسڈ ہو کے بات کر رہے ہوں گے نا، اور اس کی ٹرانسلیشن کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر بات کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر ہمیں نا سمجھ آ رہی ہوگی کہ بالکل ہاں ہم کیا بول رہے ہیں۔ لائک جب ہم کسی اور لینگویج میں بات کرتے ہیں کسی سے، تو ہم کتنے فوکسڈ ہوتے ہیں کہ کہیں اس کا جو سینٹینس میکنگ کی جو سینس ہے وہ نہ ڈسٹرب ہو جائے، اس کو کچھ میری بات اور سے اور نہ سمجھ آ جائے۔ ہاں جی، ہم ایک ایک لفظ کو پہلے سوچتے ہیں پھر تولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، لائک ایک بندہ ہے وہ ایک ہی راستے سے ڈرائیو کر کے روز اپنے گھر سے آفس، آفس سے گھر جاتا ہے، تو سم ٹائم اس کو پتا بھی نہیں ہوتا، وہ راستے میں سوچتے سوچتے گھر پہنچ جاتا ہے، کتنے اشارے آئے، کتنے لوگوں نے اسے اوورٹیک کیا، اسے کچھ نہیں پتا لگتا۔ بالکل یہ ہماری نمازوں کا حال بھی اسی طرح کا ہوا ہے کہ ہم پوری نماز سے گزر جاتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پیچھے پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔
عبودیت کے معنی نہیں ہم سمجھ پائے نا حقیقت میں. پھر جب عبادت ہی ٹھیک سے نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے دوسرے ہی لوگ نظر آئیں گے نا مدد مانگنے کے لیے. وہ ہستی وہ ذات تو ہمیں صرف جسٹ فار یہ ہماری سمجھ لو کہ ٹائم پاسنگ ایکٹیویٹی یا پھر ایکسرسائز اونلی یہ سمجھیں گے. ہماری فزیکل عبادت رہ گئی ہے نماز. ایگزیکٹلی میں کہوں گی صرف ایکسرسائز ہی رہ گئی ہے. یہ بھی بات بالکل بجا ہے. 18-25 ٹائمز ہم پورے سال میں 18-25 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں ہم نے پر ایئر. ہاں اور اس میں ہم پتہ ہے کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. جی اگر صرف فرض نمازوں کا ذکر کیا جائے نا جی تو 31,025 اور 31,025 ٹائم پڑھ کے بھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. وہ بھی ہم سب وہی آٹو موڈ میں پڑھ کے جاتے ہیں سب. اچھا اس کا کوئی حل سوچا آپ نے کہ کیا اس کا حل ہونا چاہیے؟ ترجمہ سیکھیں اور جب نماز پڑھیں سوچ سوچ کے پڑھیں. وضو کرنے کے بعد کسی سے بات نہ کریں, سیدھا آ کے اپنی جائے نماز پہ کھڑے ہوں اور سوچ کے آئے دماغ میں کہ میں نے دعا کرنی ہے اور ایک ایک لفظ یاد رکھنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. انٹینشنلی پڑھنی ہے نماز. کوشش اس کی انشاءاللہ. شروع کریں, پھر آگے آگے کوئی نہ کوئی مزید طریقے آپ لوگوں کو خود ہی ملتے چلے جائیں گے. یعنی 365 دنوں کے اندر سے صرف 7 دن ہم نے لگاتار نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ہدایت کے بارے میں بھی کل بات کریں گے کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. جی, اور ہدایت کن ایک کو ملتی ہے؟ ایک علم حاصل کرنے سے آتی ہے اور ایک دعا مانگنے سے آتی ہے. جی ہدایت بالرشاد یعنی ڈائریکشن, آپ کو راستے کا پتہ چل گیا کہ یہ راستہ ہے, یہ اسلام آباد تک لاہور سے اسلام آباد یہ والی سڑک جاتی ہے, اور اس پر چلنا کیسے ہے یا اس پر جائیں گے کیسے, وہ جو توفیق ہے نا اسلام آباد تک جانے کی وہ دعا سے ملے گی. مطلب ویسے نہیں, وہ دعا سے وہ والا مطلب نہیں ہے میرا, کہ اس صراط مستقیم پر چلنے کی جو توفیق ہوگی نا وہ اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہمیں اللہ چلا دیں گے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. کوئی مسنور ہے, انہوں نے شیئر کیا فزیکل ایکسرسائز اس لیے بھی ہے نماز کا مطلب نہیں پتا ہمیں, اور اردو ترجمہ بھی اس کا نہیں پتا, صرف رٹے لگائے ہوئے ہیں اس طرح عربی کے. بالکل ٹھیک, اسی لیے تو کہا ہے ترجمہ یاد کریں اور اس کو فوکس صحیح کریں. کہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں پر اکٹھا ہونے ہو کر سمجھنے کی جو بھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے سیکھا, جو آپ نے ہمیں بتایا, ہم نے جو آپ لوگوں سے شیئر کیا, اس کو قبول و منظور فرمائے. ہم لوگوں کی تمام کمیاں کوتاہیاں غلطیاں عیب ان پہ پردہ ڈال کے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دیں. رمضان کی برکتوں سے ہمیں, ہمارے گھر والوں کو اور جو فوت شدہ لوگ ہیں ان سب لوگوں کو معاف فرما کے ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ راضی ہو جائیں, کبھی ناراض ہی نہ ہو, اتنا راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جگہ عطا فرمائے, جہاں پر اپنے عزت والے چہرے کا دیدار نصیب کرے. آمین ثم آمین. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.